Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعمان طارق چکوال سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، یہ روزے کب رکھیں اور ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے، برائے مہربانی رہنمائی کر دیں۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اس حوالہ سے ابن ماجہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ سال بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کچھ اس طرح سے ہے، حضور نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو ایسے بندے کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی ایک پر 10 گنا اجر ہے۔ اب جس نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، اب چاہے رمضان کا 29 کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ گویا 30 روزے رمضان کے، اب ان پر 10 گنا لگے تو یہ 300 ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب 6 پر 10 گنا لگے تو یہ 60 بن جائیں گے۔ لہٰذا سال کے بھی عموماً 360 دن ہوتے ہیں۔ اب جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے، یعنی عید کے دوسرے دن ہی رکھنا شروع کر دیں؟ اگر دوسرے دن سے شروع نہ کر سکے تو اب پھر نہیں رکھ سکتے، کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں، اگر عید کے دوسرے دن نہیں رکھیں گے تو پھر یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یاد رہے، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شوال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں تو یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے دن رکھنا چاہیں، 5ویں دن، 10ویں دن، جب بھی موقع ملے تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان روزوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کرنا لازمی ہے۔ اگر دوسرے دن شروع نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب چاہیں شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے ہیں، اور لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک روزہ 7، 8 یا 10 شوال کو رکھا ہے تو پھر مسلسل ہی رکھتے جائیں، تو یہ شرط بھی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو درمیان میں گیپ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک روزہ رکھا تو پھر دوسرا روزہ 2-3 دن بعد رکھیں، تو یہ 6 روزے پورے مہینے میں مکمل کرنے ہیں۔ اب شوال کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ یاد رہے کہ یہ فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے، تو اس میں نفل روزہ کی ہی نیت کریں گے۔ یعنی آپ نے رات کو نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، بس اتنا ہی نیت کرنا کافی ہے۔ اور نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھے، سحری کی، تو یہ بھی نیت کرنا ہے۔ آخری اور لازمی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت یہ روزے نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ یہ نفل روزہ ہے، اور نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کا ہونا لازمی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ ان ایام میں یقین ہے واپس نہیں آئے گا، تو پھر ایسی عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو پھر شوہر کی اجازت یہ شرط ہے۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے عورت کے لیے شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔